بات کر لیتے ہیں ہم ایک اور احتجاج کی جو کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے الٹیمیٹم کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں گڈز ٹرانسپورٹرز کے اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو 8 اگست سے ملک گیر پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ اب ان کے مطالبات کیا ہیں؟ ان کے مطالبات جو ہیں وہ سیدھے سیدھے یہ ہیں کہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹول ٹیکس کو 2024 کی سطح پر واپس لایا جائے، اور یہ کہ جو ڈیزل پرائسز جس طور سے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ عالمی منڈی میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمی بھی ہوتی ہے تو وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا، اور پھر جو ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں ان کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تو 8 اگست سے یہ جا رہے ہیں ہڑتال پر، اور یہ جو ہڑتال ہے یہ انڈیفینیٹ ہے۔ کب تک یہ ہڑتال رہے گی؟ ملک شہزاد اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں ٹرانسپورٹس کے لیے۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے اور صبح بخیر۔ سر سب سے پہلے تو اگر آپ ہمیں بتا دیں چیدہ کے کیا مطالبات ہیں آپ کے، اور کب تک یہ ہڑتال رہے گی اگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کیا آپ نے پلان کر رکھا ہے؟ جی تھینک یو جی، ٹرانسپورٹرز کا موقف جاننے کے لیے آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں پاکستان بھر کی تمام ایسوسیشن جو ہیں، چاہے وہ کے پی کی ایسوسیشن ہوں، پنجاب کی ہوں، سندھ کی ہوں، بلوچستان کی ہوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، آل پاکستان گڈ اتحاد کے پلیٹ فارم پر متفق ہیں، اور 8 تاریخ سے یہ جو ہماری اسٹرائک کی کال ہے پورے پاکستان میں 8 تاریخ سے غیر معینہ مدت تک جو ہے اسٹرائک شروع ہو رہی ہے۔ اس پہ جی فیڈرل گورنمنٹ سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پہ جو تبدیلی کا فیصلہ ہے گورنمنٹ اس کو واپس کرے، پھر روزانہ کی بنیاد پہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے گورنمنٹ اس اضافے کو واپس کرے، ود ہولڈنگ ٹیکس اور ٹول ٹیکس میں جو ہے جو حالیہ اضافہ ہوا فیڈرل گورنمنٹ اس میں کمی کا اعلان کرے، اور وفاقی حکومت کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے میں یہ عرض کروں کہ 50% ٹرانسپورٹ تو گورنمنٹ نے خود کھڑی کروا دی ہے، غلط فیصلے کر کے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہ لے کر۔ اور اس کے علاوہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک ایس آر او 1619 ہے کسٹم کا، جس میں اس قانون کی آڑ میں کسٹم جو ہے ہمارے ٹرانسپورٹرز کو بہت زیادہ ہراساں کرتی ہیں، اور ایکسل لوڈ کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایکسل لوڈ کو جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اگر وفاقی حکومت اور دیگر صوبائی حکومتوں سے جتنی بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری کوئی وفاقی حکومت سے 10 ڈیمانڈ ہیں، اور صوبائی گورنمنٹ پنجاب سے بھی ہماری کوئی 8 ڈیمانڈ ہیں، اور 8 ڈیمانڈ ہماری سندھ گورنمنٹ سے ہیں۔ یہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اگر ہماری ڈیمانڈ تسلیم نہیں کرتی تو ہماری ملک کی ہڑتال جاری رہے گی۔ جی اچھا ٹھیک ہے سر، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو آپ ٹول ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، فیڈرل ٹیکس کی بات کریں، اس کو کتنا کم کرے گی حکومت؟ کیا آپ نے نمبر سامنے رکھا ہوا ہے؟ اور یہ کوارڈینیشن آپ کیسے کر رہے ہیں؟ سندھ کے لیے جو مطالبات ہیں اور پنجاب کے لیے جو مطالبات ہیں، تو آپ کیا اس کو سٹیپس میں اپنی اسٹرائک کو لے کر چلیں گے یا یہ پورے ملک میں جاری رہے گی مین وائل؟ نہیں جی، اسٹرائک جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ہماری، جب ہم یہاں کراچی سے اسٹرائک کی کال دیتے ہیں، اور جو ہماری پورے پاکستان میں جہاں جس جگہ ایسوسیشنز ہیں ان سب نے پریس کانفرنس کر کے ہماری اسٹرائک میں ہمیں حمایت کا ہمارے ساتھ اعلان کیا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ کہیں کسی جگہ سے کوئی لوڈنگ نہیں ہوگی، کہیں ان لوڈنگ نہیں ہوگی۔ جس طرح سے پچھلے دسمبر کے اندر ہماری ہڑتال تھی جو 8 تاریخ سے اسٹارٹ ہوئی، اور 18 تاریخ دسمبر کو جو ہے ہم نے کال آف کی۔ اس پہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے، پاکستان ملک ہمارا ہے، ہم کہیں کسی جگہ احتجاج کریں، لیکن جب گورنمنٹ مجبور کر دیتی ہے، جب ہمیں نہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کسی جگہ سپورٹ کرے، رسپانس دے، نہ پنجاب گورنمنٹ نہ سندھ گورنمنٹ دے، تو پھر اسٹرائک کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچتا۔ دیکھیں ہڑتال میں، دیکھیں میں تھوڑا سا عرض کروں کہ ہڑتال میں جب پاکستان بھر میں ٹرانسپورٹرز کی اسٹرائک ہوتی ہے تو اس کا ساتھیہ صاحبہ کوئی لاکھوں ہزاروں کا یا کروڑوں کا نقصان نہیں ہوتا، اس کے اندر کروڑوں اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ 10 دن کی جو ہماری ملک کی دسمبر کی ہڑتال تھی اس کے اندر پاکستان کا اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، 10 دن جو ہماری ہڑتال تھی اس کے اندر فیڈرل منسٹر کمیونیکیشن تھے، منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ تھے، منسٹر آف اسٹیٹ تھے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر، جو کمیٹی نے آ کے ہم سے کراچی میں آ کے مذاکرات کیے۔ آئی جی موٹر وے آئے، سیکرٹری کمیونیکیشن آئے، چیئرمین NHA آئے، اور پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ نے جو کمیٹی بنائی، سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کی سربراہی میں، ٹرانسپورٹ منسٹر پنجاب تھے، ایڈیشنل آئی جی پنجاب تھے، سیکرٹری ٹرانسپورٹ تھے، وہ کراچی آئے۔ یہ منٹس میرے پاس موجود ہیں، ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کر کے گئے۔ پنجاب گورنمنٹ کا معاہدہ ہے، سندھ گورنمنٹ کا ہے، وفاق کا ہے،
اور کسی ایک پوائنٹ پر بھی ان حکومتوں نے اس پر عمل درآمد نہیں تو کیا. تو ملک اب ہمیں صاحب بتایا اب یہ جائے بتائیں کہ ہم کہاں جائیں ہڑتال نہ ٹھیک ہے کریں. اب بالکل اب واقف ہیں پچھلی ہڑتال سے بھی. اب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں پچھلے مطالبات نہیں سنے گئے اور سارے معاملات رہے, اب کیا ہے 8 اگست کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کس سے بات کرنے جائیں گے یا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد ہم سے منسٹری کمیونیکیشن کی طرف سے رابطہ کیا گیا. آئی جی موٹر وے سلطان چودھری صاحب نے رابطہ کیا. اچھا, انہوں نے ہم سے چارٹر آف ڈیمانڈ لیے. ہم نے منسٹری کمیونیکیشن کو بھی بھیجوائے, پنجاب گورنمنٹ کو بھی بھیجوائے, سندھ گورنمنٹ کو بھی بھیجوا دیے. سندھ گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن سے بھی کل ہماری کمشنر آفس میں ملاقات ہوئی, جس کے اندر ڈی اے جی ٹریفک تھے, ڈی اے جی ڈرائیونگ لائسنس تھے, سیکٹری ٹرانسپورٹ تھے, ان کے آر ٹی پی ٹی سیکٹری تھے. ان کے سامنے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے. اور سندھ گورنمنٹ نے جو کل کمیٹی ایک بنائی تھی جنہوں نے ہم سے مذاکرات کیے, انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کی جو 8 تاریخ کی کال ہے وہ واپس لیں. ہم آپ کی جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں, لیکن ہم نے ان سے یہی کہا کہ جب تک ہمارے سارے مطالبات سندھ گورنمنٹ تسلیم نہیں کرے گی, یا پنجاب گورنمنٹ یا وفاق سے جو ہمارے مطالبات ہیں, یا جو ہمارے بلوچستان کی جو صورتحال ہے, بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ اب اس ٹائم ہم وہاں پر گاڑیاں نہیں چلا سکتے, تو ہماری اسٹرائک 8 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے جو غیر مہینہ مدت تک جاری رہے گی. آئی جی موٹر وے کی ہدایت پر ایڈیشنل آئی جی جو ہیں یہاں سندھ میں آپ کہہ رہے ہیں اکبر کہ ریاض صاحب, انہوں نے ہم سے ملاقات کی اور ہم سے چارٹر آف ڈیمانڈ لیا ہے. اور اگلے ایک آدھ دن میں منسٹر کمیونیکیشن عبدالعلیم خان کے ساتھ بھی ہماری اسی حوالے سے ملاقات ہوگی. سندھ حکومت نے آپ سے رابطہ کیا ہے, کسی اور وفاق نے یا اس لیول کے کسی ڈیلیگیشن نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے آپ کی ہڑتال کال آف کرنے کے لیے؟ سر, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, جس طرح سے میں نے عرض کی کہ اس کی کل ایک میٹنگ ہو چکی ہے, اور کل پھر ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے سندھ گورنمنٹ کی کمیٹی کے ساتھ. اور وفاق کی طرف سے منسٹری کمیونیکیشن کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے. وہ میٹنگ بھی شاید کل ہو یا بروز ہفتے کے دن ہو. منسٹر کمیونیکیشن کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. اب ویٹ کر کے آپ کے کس حد تک آپ کے مطالبات سن لیے جاتے ہیں, اور اس بیچ جو عوام کو پریشانی کا سامنا رہے گا گڈ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے مہنگائی بڑھنے کا جو خدشہ رہے گا, اسے بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے عوام کو افیکٹ کرتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.